بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بناتے ہیں فش، اسے عرف عام میں چڑا فش کہا جاتا ہے، چڑا مچھلی۔ تو سادہ سے مسالے لیں گے اور بہت اچھا سا اس کو واش کیا ہے۔ یہ آلریڈی سالٹی ہوتی ہے، اس کو اچھا سا واش کر لینا ہے اور پھر اس میں سالٹ نہیں ڈالنا۔ میں نے بالکل بھی نہیں ڈالا تھا اور اچھا خاصا اس میں نمک جو ہے نا بالکل صحیح تھا۔ میں نے یہاں پہ لہسن، ادرک اور ہری مرچوں کو پیسا ہے تھوڑا تھوڑا لے کے، تو اس کو پیس کے پھر اس کے اندر ہلدی کی 1 چٹکی ڈالی ہے، ٹرمرک اور ریڈ چلی پاؤڈر 1 ٹی اسپون اور دھنیا پاؤڈر 1 ٹی اسپون ڈالا ہے، اور اس میں تھوڑی سی اجوائن اگر آپ پسند کریں تو اچھے سے مل کے لگا لیں اس کو، آئل کو گرم کریں اور اس میں فش کو چھوڑ دیں۔ بہت آسانی سے بننے والی ریسپی ہے، سادہ سے طریقے سے بنائیں۔ فش کی تاثیر آلریڈی گرم ہوتی ہے، تو اس میں بہت زیادہ لال مرچوں کے ساتھ اس کو بھر بھر کے نہ بنائیں۔ میرا یہ آپ کو مشورہ ہے، ویسے تو آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ اس کو جتنا سادہ سا بنایا جائے گا یہ اتنی ہی اچھی بنے گی۔ بس اس کو کرنچ آنے تک اچھے سے پکانا ہے۔ ٹینڈر ہونے کے لیے لڈ آن کر دیں، ڈھکن دے دیں، اس کے اوپر سائڈ پلٹیں 2 سے 3 منٹ لازمی رکھیں۔ میرے پاس ہے فلیم جو ہے نا وہ میڈیم ہے، تقریباً میڈیم سے تھوڑا لو ہوگا، ہائی نہیں ہے۔ میڈیم فلیم پہ اچھا سا اس کو دوسری طرف بھی لڈ دے کے پکائیں، ڈھکن دے کے اس کو اچھا سا پکائیں اور پھر سائڈ چینج کریں۔ اب دیکھیں اچھے سے یہ ٹینڈر ہو گئی ہے۔ لڈ اتار کے بھی تھوڑی دیر پکائیں اس کو، تاکہ اس کے اندر جو بھی نمی ہے، جو پانی ہے، وہ سارا وائپ آف ہو جائے اچھے سے۔ بہت آسانی سے بننے والی ریسپی ہے اور اس کو گھر میں بنائیں اور مزے سے کھائیں۔ جیسے سیزن چینج ہو رہا ہے، اب سردی آ رہی ہے، کہیں کہیں تو آ ہی چکی ہے، تو مچھلی جو ہے وہ ہمارے پکوان کا لازمی حصہ بن جاتی ہے۔ تو مختلف قسم کی ریسپیز کے ساتھ اس کو بنائیں گھر میں ہی۔ کم از کم وہ جو کراہت آمیز کالا تیل ہوتا ہے نا باہر کی فش کا، اس سے تو بچ سکتے ہیں۔ صاف ستھری اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی فش کھائیں۔ ڈھکن دے کے پکا لیتے ہیں اس کو بھی۔ دوسرا فلاک ہمارا بن رہا ہے۔ یہ تقریباً 2.25 کلو تھی، جس کے اندر میں نے اتنے نارمل سے مسالے ڈال کے اور بہت اچھی بنائی ہے۔ اس کے بنانے میں بس ایک ہی ٹپ ہے، جسے آپ اگر اچھے سے فالو کر لیں گے تو آپ کی فش جو ہے بہت مزے کی بنے گی۔ اسے کرنچی یعنی کرسپی ہونے تک فرائی کریں اور آئل میں ڈبونا نہیں ہے بالکل اس کو۔ یہ بھی میرے حساب سے آئل زیادہ ہے، کیونکہ یہ نان اسٹک کا فرائی پین ہے، تو جسٹ اس کو گریس کریں، گریس کر کے لڈ دے کے رکھ دیں۔ جو پانی ہوگا مچھلی چھوڑ دے گی یا اس کو وہ سوکھنا شروع ہو جائے گا اور اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گی۔ پھر اس کو کھول کے پکا لیں، ڈھکن کھول کے پکائیں پھر اس کو۔ ایک بار میں نے اپنی ہیلپر سے کہا کہ قیمے کو نا دم دے دیں، توے پر قیمے کو دم دے دیں۔ اب میں آئی تو میں نے دیکھا کہ اس نے سارا قیمہ جو ہے نا توے کے اوپر نکال کے ڈالا ہوا ہے اور اس کو دم دیا ہوا ہے۔ حالانکہ میرا مطلب تھا کہ جو ہماری کڑاہی ہے اس کو توے کے اوپر رکھ کے دم دے دیں۔ اسی طرح سے آپ بھی مچھلی کو کھول کے نہ پکانے لگ جائیں، میرا مطلب ہے ڈھکن ہٹا کے۔ اب جب تک اس کے اندر سے پانی ختم نہیں ہو جاتا، اس کی نمی ختم نہیں ہو جاتی، ڈھکن اٹھا کے اس کو اچھے سے پکائیں، کرسپی کرنچی ہونے تک، اوپر سے جو اس کی آواز آنے لگ جائے، اتنا اچھا اسے کڑکڑا کر کے پکائیں، مزے سے کھائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔